ٹھیک ٹھاک ہے. سر سنا سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ نہیں ہو رہی. نہیں خاتمے کا اعلان نہیں ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب ہوگی تو انشاءاللہ چیئرمین صاحب کے ذریعے ہی ہوگی. دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک وہ ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ خان صاحب ہی کی کال ہے اور اورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ جو خان صاحب کی کال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب ہی کال اپ کر سکتے ہیں. ہی از دا باس. سر آپ سنا کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کوشش کریں کہ مذاکرات ہوں. نہیں دیکھو جس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے انشاءاللہ تیار ہوں گے. آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کو؟ خان کی کال ہے کیا بات ہے. سپورٹ ہم سب کر رہے ہیں نا. آپ سپورٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے جب خان کا فیصلہ ہوگا. کون نہیں سپورٹ. پارلیمانی پارٹی سپورٹ کرے گی؟ سب کچھ کرے. ہر پاکستانی سپورٹ کرے بلا شک و شبہ. ایک منٹ ہمیں تو دے دیں. اچھا کیا لیں بولو کون سا ہے نا وہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد. تو میں نے کہا کہ یہ واحد ریاست ہے جو آزاد ہے باقی ساری مغلوب ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے خاتمے کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آج ثانیہ APS ہوا ہے, اس پر سر کیا کہتے ہیں؟ ثانیہ APS آج نہیں ہوا ہے, آج سے 10 سال قبل ہوا ہے. آج کے دن ثانیہ APS جو ہے اس پہ الفاظ ساتھ ہمارا نہیں دے سکتے ہیں. ان والدین کے دکھوں کا, ان کے گریونس کا, ان کی آو فغاں جو ہے, کیونکہ اس وقت تو KP میں چند فیملی سے ملا بھی ہوں. بس بدقسمت ملک ہیں, اس پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, بس پاکستان میں پیدا ہونے کی سزا تھی ان کو. لیکن ان سے بڑا دکھ یہ ہے نا کہ ان کے قاتلوں کو کیوں کیفر کردار تک ہم نہ پہنچا سکے. اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم ان ناکامیوں سے, ان ٹریجڈیز سے سیکھتے نہیں ہیں. ملک میں ثانیات ہی ثانیات ہو رہے ہیں. سن 71 کا ثانیہ, یہ ثانیہ APS, ثانیہ کارساز, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا ثانیہ, اور یہ 26 نومبر کا ثانیہ. کوئی خوشی تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. کوئی ملک میں ہم کوئی کامیابی لا سکے, ہم نے کوئی خوشحالی متعارف کرائی ہو, ہم نے کوئی معیشت میں کوئی جھنڈے گاڑے ہو. ہر طرف جو ہیں بس لوٹ مار ہیں, کھاؤ پیو اور بھاگو. یہ حکمرانوں کا شیوا بنا ہوا ہے. سر PTI اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں یہ کوئی ہو رہے ہیں یا یہ صرف باتیں ہیں؟ اور سننے میں آ رہا ہے کہ PTI اور حکومت دونوں اس حوالے سے کچھ سیریس نظر نہیں آ رہا. نہیں, میرا خیال ہے, دیکھیے میں پوری ایمانداری سے اور سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواہشات مذاکرات کی دونوں طرف سے ہیں. یہ میں پوری ایمانداری سے باخبر آپ کو بتا رہا ہوں. دونوں طرف سے خواہش ہیں کہ مذاکرات ہو. صرف جو مسئلہ ہے وہ ہے گارنٹیز کا. اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں شاید دونوں فریقین واضح طور پہ قوم کے سامنے آ کے بتا دیں کہ قوم کے مفاد میں کوئی بات چلنا شروع ہوئی ہے. سر خیبر پختونخوا میں قرم ایجنسی میں جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں, اور گزشتہ 2 ماہ سے جیسے کہ ابھی کچھ بتا رہے ہیں کوئی ٹریفک بھی نہیں, روڈز بند ہیں, معاملات بڑے خراب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ KP گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب بہت ہو گیا احتجاج, دھرنے, کہ اب اپنے صوبے کی جانب بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہاں معاملات بہتر ہو سکیں. قرم کے حالات واقعی بڑی دیگرگوں ہیں, اور یہ ذمہ داری وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کی ہے. وہاں راستے بند ہیں اور بہت بڑا قتل عام ہوا ہے. میرے پاس اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے وفود آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میں ثالث کا کردار ادا کریں. میں نے صوبائی حکومت, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اس پہ بات کی. میں نے جو ہمارے کوارٹ میں DGC جو جن کے ساتھ یہ علاقہ آتا ہے, میجر جنرل رینک کا ہوتا ہے, ان سے بات کی. اور میں 18 تاریخ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملوں گا. ہم شاید کوئی جرگہ مقرر کر دیں, اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم قرم جائیں گے, قرم لوگوں کے پاس, چاہے اہل سنت ہو, اہل تشیع ہو, تمام لوگ انشاءاللہ اس کشت خون سے تنگ آ چکے ہیں.
اور ہمارا ساتھ دیں گے کہ ہم وہاں پہ ایک پائیدار امن کا قیام عمل میں لا سکیں۔ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل کی ہے اور وہ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچانک سے تبدیلی جو آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملکی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، میں ایک بات تو واضح ہے نا، وہ یہ ہے کہ ڈی چوک پہ لوگوں کو منتشر اس لیے کیا گیا کہ لوگ یہاں بیٹھ نہ سکیں، دھرنا نہ ہو سکے۔ اس کے لیے 12 نہیں، اگر 1200 لاشیں بھی گرانا پڑتی نا تو انہوں نے کرنا تھا۔ تو لہذا سینیٹی کا تقاضا ہے، یا تو ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ ملک کے مفاد کو جو ہے اس پہ مٹی پھینکیں اور کہیں کہ جی آئیں تباہی فل ملوکی ہے، انتقام لیتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ جو سرحدوں پہ غیر یقینی صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں پاکستان سے غداری ہوگی، اور ہم کم از کم ایسی سوچ کے لوگ نہیں ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ یا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کسی بھی کارروائی کا حصہ بن سکے۔ اب اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا مخالف اسلحہ لے کر آپ پہ گولیاں داغے تو اس کو صرف گولیوں سے روکا جا سکتا ہے، ہمارے پاس کوئی ڈال نہیں ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ اس راستے پہ چلے جہاں آپ ہر فریق کو قائل کر سکیں کہ گولی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور وہ واحد حل جو ہیں وہ مذاکرات ہیں۔ یا پھر آپ نے انتشار کا راستہ اپنانا ہے یا پھر آپ نے مذاکرات کا راستہ اپنانا ہے، ان دو کے بیچ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو لہذا اگر مذاکرات کی بات پی ٹی آئی آج کر رہی ہے تو اس کو پی ٹی آئی کی کمزوری سے تشبیہ نہ دی جائے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں ملک میں اداروں کے خلاف نفرت بڑھی ہے، سب کو عقل ہے، سب کو سمجھ ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے تو فائدے کی بات نہیں ہے نا، اداروں کے لیے فائدے کی بات نہیں ہے، اور ان کو بھی یہ سوچ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لیکن سر خواجہ آصف نے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ کہا ہے کہ پی ٹی مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی، مذاق کر رہی ہے۔ نہیں، کوئی مذاق ہم کیا مطلب، مذاق کے لیے ہم ہیں نا، باقی ہم اس طرح مذاق ان سنجیدہ باتوں پہ، قوم کی سالمیت پہ اور پاکستان کی اس اتنے عام ایشو پہ پی ٹی آئی کیا مذاق کرے گی؟ ہم مذاق کی پوزیشن میں ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے یہ مناظر ہیں جہاں پر مشترکہ اجلاس جاری تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا۔ سینٹ کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ مرو صاحب بات کر رہے تھے